پروسیڈ روز فراز درویش. بہت ساری چیزیں ایجنڈے کے اوپر ہیں. سب میں پہلے تو ایک بہت ہی افسوسناک خبر امریکہ کے حوالے سے کہ اوریگن کے اندر جو ایک شوٹنگ ہوئی کالج کے اندر، جس کے اندر تقریباً 15 کے قریب لوگ مارے گئے اسٹوڈنٹس. بہت افسوسناک خبر. اور جو مارنے والا تھا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک سائیکو قسم کا ایک جوان تھا، جس کے بارے میں بھی مزید رپورٹس آ رہی ہیں. تو بہت افسوسناک خبر ہے یہ کہ اس طرح سے معصوم لوگوں کو مارنا. اور یہ گن کنٹرول کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر. یہ پہلا واقعہ نہیں، ایسے کئی اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. اور یہ گن کنٹرول کے اوپر بلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے اندر جو گنس ہیں ان کو اتنا زیادہ الاؤ کیا ہوا ہے، جس کے باعث یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. قندوز میں ایک عجیب و غریب قسم کی خبر ایک دم سے نکل کے آئے گی. یہ قندوز جو ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور طالبان نے حکمرانی اسٹارٹ کر دی ہے. اور تو یہ عجیب و غریب قسم کی خبر ہے کہ اس کے کیا محرکات ہوں گے کہ اچانک افغان طالبان نے ایک دم سے قندوز کو فتح کر لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا واقعی اگر جو کولیشن فورسز ہیں اگر وہ پیچھے ہٹیں تو کیا واقعی طالبان وہاں پر آ کے قبضے کرنا شروع کر دیں گے اور فتح کریں گے مختلف دیگر علاقوں کو بھی؟ تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. پاکستان یو این کا جو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے میاں نواز شریف کا جو وزٹ ہوا، اس وزٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس وزٹ کے اندر کیا مثبت باتیں نکل کے آئیں یا کیا منفی باتیں نکل کے آئیں. وزٹ کیسا رہا، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اس کے بعد یہ جو انڈیا کے اندر انڈیا سے جو ایک عجیب افسوسناک قسم کی خبر نکل کے آئی کہ ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ اس نے بیف گائے ذبح کی تھی یا اس نے بیف کھایا تھا. تو اس طرح کی خبریں بھی نکل کے آ رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں میں گفتگو کریں گے. ریاض صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں میں. ایک تو یہ امریکہ میں یہ جو ایک بہت ہی افسوسناک قسم کا جو واقعہ ہوا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اکثر جو حضرات پتہ نہیں آپ کا یہ ڈر تھا یا خوف تھا کہ نہیں تھا، میرا کم از کم جب تک یہ خبر نکل کے نہیں آئی تھی کہ یہ کس نے شوٹنگ کی ہے، بہت سارے مسلمانوں کا یہاں پر یہ خوف تھا کہ اگر یہ شوٹنگ کسی مسلمان نے کی ہوگی تو اس کا بڑا خطرناک رد عمل نکل کے آئے گا. تو ایک تو یہ بڑا سلسلہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو یہاں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ اتنے زیادہ خوف و ہراس میں ہے کہ جب وہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بڑے جو مسلمان جو فیس بک پہ بھی تھے دیگر نظر آ رہے تھے کہ یہ بڑے خوف و ہراس کا عالم. تو دیکھو اس کے اوپر بھی ذرا گفتگو کی جائے اور کس طرح دیکھتے ہیں اس واقعے کو. دیکھیے جب پریزیڈنٹ اوباما نے اس پہ اپنا ری ایکشن دیا پہلے دن، تو انہوں نے ایک چیز کہی تمام میڈیا سے، اور وہ یہ کہا کہ آپ یہ پیش کریں، ڈیٹا سب کو دکھائیں کہ امریکہ میں گزشتہ 10 سال میں کتنے لوگ میس شوٹنگز میں مارے گئے ہیں اور کتنے لوگ ٹیررزم میں مارے گئے ہیں، اور پھر یہ بھی دکھائیں کہ ٹیررزم پہ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، جبکہ میس شوٹنگز کو اور گن کنٹرول کے لیے یہاں پر کوئی ایفرٹ نہیں کیا، نہ تو کوئی رولز ہیں، نہ ریگولیشنز ہیں، نہ کوئی پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے کنٹرول کرنے کے لیے اس کو. تو اس کے بعد بہت سے آؤٹلیٹس نے، خاص طور پہ CNN نے ڈیٹا پبلش کیا، اور ڈیٹا کچھ اس طرح سے گزشتہ 10 سال میں تقریباً 3.5 لاکھ ڈیتھس جو ہیں وہ گن وائلنس میں ہوئی ہیں امریکہ میں. Compare that to about 313 deaths in what is considered terrorism in the United States. تو بالکل یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ جو کہ مسلمان کافی عرصے سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس قدر یہ اس کے اوپر ایمفسس ہے، تمام ہر چیز کو ٹیررزم ڈکلیئر کر دیا ہے تم نے، اور یہاں جو اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے. تو آئی ایم گلیڈ کہ فائنلی اوباما asked this question and the media is starting to talk about it. تو یہ ضروری ہے کہ کچھ تھوڑا ایفرٹ جو ہے نا اس ڈائریکشن میں ہو، کیونکہ بہت سب سے بڑا 1000 گنا زیادہ کا فرق ہے میس شوٹنگز میں. اور تقریباً کسی نے واشنگٹن پوسٹ میں تھا کہ almost on an average every 8 days there is a mass shooting in the United States. یعنی ایک ہفتہ گزرتا ہے اور اس کے بعد فوراً ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری میس شوٹنگز ہوتی ہیں. تو کرنا ہے گن کنٹرول کے قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں لیکن وہ آسان نہیں ہوگا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو گن لابی ہے امریکہ میں وہ بہت ہی ہیویلی انٹرینچڈ ہے وہ لابی، اور انہوں نے تقریباً زیادہ تر کانگریسمین کو، میجورٹی آف دا کانگریس کو خریدا ہوا ہے بیسیکلی. ان کو وہ پیسے دیتے ہیں، اور بلکہ ان کی باقاعدہ ریٹنگز ہوتی ہیں ان کی طرف سے کہ بھائی یہ جو ہے اس کانگریسمین کی ریٹنگ AAA ہے، اور اس کی بنیاد پہ اس کو پیسے ملتے ہیں اور اس کو ووٹ ملتے ہیں. تو ایک چیز جو اوباما نے کہی اپنی اسپیچ میں یہ کہی کہ آپ ووٹ دینے جائیں تو یہ سوال پوچھئے کہ کیا یہ شخص جو ہے
یہ میرے ویوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کی اکثریت تو یہ چاہتی ہے کہ گن کنٹرول ہو، یہاں پر کچھ ایسے لاز ہوں، کچھ سینسیبل ریگولیشنز، یہ نہیں کہ جناب گن چھین لیں سب سے، لیکن کتنی گن آنا چاہیے؟ 3 لاکھ 300 ملین گنز ہیں اس ملک میں. There's one gun for every man, woman and child in this country. تو آخر کہاں تک اس کو؟ تو یہ سوچیں ذرا اس کے بارے میں، اور اپنا ووٹ جو ہے اس کو استعمال کریں تاکہ پالیسی چینج ہو. پریزیڈنٹ اوباما خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک اس سلسلے میں لیجسلیشن نہیں ہوگا، کانگریس آن بورڈ نہیں ہوگی، تب کچھ نہیں کر سکتے. سمندر صاحب آپ کی رائے؟ تو یہ جو ہے اس وقت انہوں نے اوباما نے دراصل اس کا ایک سیاسی جو ہے فائدہ اٹھانے کی جو ہے کوشش کی ہے، کیونکہ عموماً جو ہے ہم این آر اے کا تعلق جو ہے ریپبلکن سے جو ہے جوڑتے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ کانگریس جو ہے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کر رہی. اچھا یہ بات صحیح ہے، بہت جو ہے اس بات کے اندر وزن ہے کہ جو اس طرح کی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں جس میں کہ دوسرے عناصر جو ہے ملک سے باہر کے عناصر کو آپ کہیے انہوں نے کوئی کارروائی کی، اس کے مقابلے میں خود لوگ جو ہے وہ آپس میں بڑھ رہے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی دیکھیے کہ جو سی این این نے جو اعداد و شمار جو ہے وہ شائع کیے، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بندوق سے خود اپنے آپ کو مارا ہے نا، جو ہے ہزاروں کا جو اتارا ہے نا، اس میں اس کے اندر ایک بڑا لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں. ہاں، لیکن جو فرق ہے نا وہ ہزار، مطلب یہ کہ آرڈر آف میگنیٹیوڈ کا فرق ہے، تو اگر وہ نکال دیں تو فرق 3 orders of magnitude 10 100 1000 3 orders of magnitude. 3 آرڈر آف میگنیٹیوڈ جو فرق ہے تو وہ شاید کم ہو جائے اس کی وجہ سے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے امریکہ کو سمجھنے کے لیے کہ ٹھیک ہے فرسٹ امینڈمنٹ رائٹ وغیرہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد سیکنڈ امینڈمنٹ. اچھا تو مگر دوسری بات جو ہے نا وہ اصل بات یہ ہے کہ اور جگہوں کے اوپر بھی مہذب دنیا میں جو ہے کیا طریقے اپنائے گئے. مثلا جو ہے آسٹریلیا، جہاں پر کہ ایک زمانے میں آزادی تھی جو ہے گن کی، پھر ان سے کس طریقے سے واپس لی گئی، تو وہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور جگہوں سے یہ باتیں آپ سبق سیکھ سکتے ہیں. میں ذرا ٹاپک کو ذرا شفٹ کروں گا کہ یہ جو قندوز کا جو ایک واقعہ ہے کہ ہم نے آئی ایس کا بھی اسی طرح کا دیکھا کہ آئی ایس کا پہلے ہمیں یہ پتا تھا کہ ایک گروپ ہے النصرہ فرنٹ کے نام سے جو کہ سیریا میں بشار الاسد کے خلاف لڑ رہا ہے. سب کچھ اب ایک دم سے ایک خبر آئی کہ جی وہ سب قبضہ ہو گیا، وہ تو ایک نئی اسٹیٹ بنا دی، اور وہ آئی ایس نام کی ایک آرگنائزیشن جو کہ القاعدہ سے زیادہ لیتھل ہے، زیادہ ان سے زیادہ انتہا پسند ہے، وہ آ گئے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قندوز کا جو واقعہ ہے، ریاست سے آپ اسٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک الارم بجا ہے بہت خطرناک، جس میں کہ اگر کولیشن فورسز ہٹتی ہیں تو افغان آرمی شاید تیار نہیں ہے افغانستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے طالبان سے. ہاں یہ تو بالکل واضح ہو گیا اس انسیڈنٹ سے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ افغان آرمی کو تیار کیا گیا اس مقصد سے تاکہ وہ طالبان دوبارہ افغانستان کے اوپر قابض نہ ہو سکیں، تو وہ ثابت ہو گیا کہ غلط ہے. وہ ان کو امریکنس کی ہیلپ مانگنی پڑی، امریکن اسپیشل فورسز وہاں گئیں، انہوں نے جناب ایئر اسٹرائکس کی، اس کے بعد تھوڑا بہت وہ بیک اوے کیا. لیکن اب بھی خطرہ بہت زبردست ہے. صرف قندوز کا تو آیا کہ فال ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے جو پروونشل کیپٹلز ہیں اس کے آس پاس وہ سب تھریٹنڈ ہیں اس وقت. ان سب کے چاروں طرف طالبان اکٹھا ہو رہے ہیں. یہ بڑا آرگنائزڈ اور بہت کنسرٹڈ افینسو ہے ان کا. اور ہوا یہ آج صبح میں سن رہا تھا انہیں احمد رشید صاحب کو، جو کہ اس سلسلے میں بہت نالجبل ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں ہاں اس معاملے میں. جب افغانستان میں وہ بہت دن تک رپورٹ بھی کرتے تھے وہاں سے، تو وہاں جانتے بھی ہیں بہت سے لوگوں کو وہ. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پاکستان نے ضرب عرض کیا تو اس کے بعد یہ جو بہت سارے ایلیمنٹس تھے، طالبان ہی نہیں بلکہ ان کے جو الائز ہیں، جو ازبیک ہیں اور چیچنز ہیں اور جناب ویگرز ہیں، تاجک ہیں، یہ سب جو ان کے ساتھ رہے تھے، عرب ہیں، تو بہت سارے اس میں فورن فائٹرز بھی ہیں. یہ سب جو ہیں وہاں چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ جیسے فاٹا میں پہلے کوئی ان کو ڈر نہیں تھا کیونکہ امریکنز وہاں سے زیادہ تر فورسز تو نکل آئی ہیں، صرف 10,000 رہ گئی، وہ بھی اپنے بیسز میں رہتی ہیں وہاں افغانستان میں. تو وہ ایک طرح سے ویکیوم کریٹ ہوا جس کو جا کے انہوں نے فل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ اپنی کارروائی شروع کی. تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ ناٹ اونلی آر دے گوئنگ ٹو تھریٹن افغانستان بٹ پرابلی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، چائنا کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. وہاں سے کوئی نورستان پروونس جو اس پہ بھی پہلے بھی کر چکے. تو ریاست مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، یہ لوگ
کس طرح سے اپنا مطلب فائنینشیل ان کے پاس جو ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے, گیس اور پیٹرول یہ کہاں سے خریدتے ہیں, موو اراؤنڈ کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر, جو ان کی ویڈیوز بھی ہیں اس کے اندر بھی یہ لینڈ کروزر چلا رہے ہیں اور پک اپ ٹرکس کے اندر موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کھانا پینا لاجسٹیکل ہیلپ یہ سب ان کو کہاں سے ملتی ہے؟ مطلب اگر آپ ان کو ختم کر دیں, فائنینشیل لائن کی ختم کر دیں, ان کا پیٹرول ختم کر دیں, ان کی گاڑیاں, یہ سب تو کہاں سے یہ پھر گھومتے پھریں گے؟ ایک جو آپ نے پتہ نہیں وہ اٹینشن اس کو پے کی نہیں اس رپورٹ کو, کہ ایک جو ان کا وہاں جو گورنر تھا قندوز پروونس کا, جو کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا تھا, وہ ان کے ساتھ مل گیا اور اس نے بہت ساری ان کو سپورٹ دی. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سے انہیں کافی سپورٹ ہے, اور ہو یہ رہا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کون سا ہمارے لیے ورس ہے اس میں. یہ دونوں ایول ہیں. یہ جو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ اس میں زیادہ تر وار لارڈز ہیں, ایسے وار لارڈز ہیں جو کہ بڑے ظالم ہیں, جنہوں نے بڑا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, لوٹا ہے, مارا ہے, ان کو ریپ کیا ہے لوگوں کو وہاں. تو اس طرح کے لوگ ہیں زیادہ تر جو اس وقت جو گورنرز جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں جن لوگوں کو, وہ اس لیے گورنرز ہیں کہ ان کو پاورفل لوگ ہیں. تو وہ جس طرح حکومت کریں گے اس کے مقابلے میں طالبان کیا ان سے بہتر ہیں یا ان سے ورس ہیں؟ تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی سپورٹ جو ہے نا وہ میرے خیال میں طالبان کے ساتھ ہے اس وقت بنسبت ان وار لارڈز کے کہ جن سے وہ ڈرتے ہیں. اچھا سمندر صاحب آپ کی رائے اس بارے میں؟ ہاں نہیں, پہلے تو وہ بات آپ کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ آئیسس نے کیا وہاں پر قبضہ سیریا میں بعض علاقوں کے اوپر, بالکل اس طریقے سے جو ہے یہ یہاں پر طالبان کا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ماضی میں یہاں پر حکومت کر چکے ہیں, تو وہ جو ہے پہلے سے ایک قوت تھے اس علاقے میں, اور ان کو یقیناً جو ہے وہ امریکہ کی یلغار کے بعد ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا, لیکن وہ تھے موجود پس منظر میں. اور اس بات کا جو ہے عین خیال تھا اور ابھی بھی ہے کہ اگر امریکہ بالکل اس علاقے سے نکل جائے تو پھر ایک زوردار خانہ جنگی ہوگی جس کے اندر کہ وہ ایک منظم طاقت کے طور کے اوپر وہ جو ہے سامنے آئیں گے. اچھا, اب یہ جو حملہ ہوا قندوز کے اوپر اور جس پہ وہ انہوں نے ایک شہر کو جو ہے قابو کر لیا, اس کی جو ہے ایک بڑی خراب بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے جو ملا عمر کی موت کی جب خبر آئی اور بالکل معلوم ہو گیا مر گئے, اس کے بعد جو ہے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب یہ لوگ تتر بتر جو ہے ہو جائیں گے اور ان میں کوئی مرکزی قیادت نہیں بچے گی. اب جب کہ ایک کام اس قسم کا ہوا ہے تو اس بات کا خیال ہے کہ جو لوگ تتر بتر بھی تھے وہ اب سب جو ہے دوبارہ سے ایک طریقے سے ری الائن ہو کے ان کے ساتھ جو ہے. اچھا, وہ جو ریاض صاحب نے جو بھی بات کی اور جو صاحب نے کوٹ کیا کہ جی سارے کے سارے دوسرے جو بیرونی فائٹرز تھے انکلوڈنگ پاکستان کے اپنے فائٹر سب کے سب افغانستان چلے گئے, کیونکہ اب یہ ظاہر ممکن ہے. تو اب اور یہ آئیڈیالوجیکلی تو وہ سب آپس میں الائنڈ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن یہ کہ وہ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں افغان طالبان اچھے ہیں, یہ والے برے ہیں, وہ الگ ہیں, وہ ہم پہ حملہ یہ کرتے ہیں نا, وہ نہیں کرتے. لیکن وہ ان کے امیر تو ان کے بھی اس وقت آئیڈیالوجیکلی تو صحیح نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پر جو غیر ملکی عناصر ہیں وہ پھر بھی بہت کم ہیں جو مقامی لوگوں کے مقابلے میں. چنانچہ یہ سیریا والا وہ زیادہ لیتھل ہیں. دیکھیں یہ جو اتنی بھی کتابیں احمد رشید صاحب کی اتنی کتاب پڑھیں, یہ جو بی ہیڈنگز اور یہ خود کش, یہ سب ان کو جو افغانستان کے جو طالبان تھے اس سے پہلے یہ لوگ بی ہیڈنگز اور یہ خود کش حملوں میں ملوث تھے. یہ جو ہے عرب اور چیچنس اور ازبیک فائٹرز جو ہیں انہوں نے ان کو سکھائی یہ چیز, اور وہ زیادہ لیتھل ہیں, زیادہ جنگجو ہیں, ان کے پاس جو ہے نتھنگ ٹو لوز ہے, وہ اپنے ممالک سے نکلے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس تو ایک الگ سلسلہ, ان کی تو وہاں پر کامن لوگوں کے ساتھ اور اس لینڈ کے ساتھ اتنی کوئی لوائلٹی بھی نہیں ہے نا. بالکل صحیح, لیکن اس میں جو ہے وہ والا عنصر پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ شام میں تو بنیادی طور کے اوپر وہی لوگ آگے بڑھ کے سامنے آ گئے جو کہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے عراق سے نکلے ہوئے تھے یا اس طرح کے لوگ تھے جو کہ وہاں کے مقامی لوگ نہیں تھے. نہیں وہ ایک الگ سلسلہ ہے, وہ تو سارے ہیں, تو سارے عربز ہی نا, آئی ایس میں سب عربز ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک مقامی لوگ ہیں جن کے ساتھ یقیناً ان کو جو یونائٹ کرتی ہے, جو چیز یونائٹ کرتی ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے, وہ اسلامی اور وہ جو ان کا دینی نظریہ ہے. ان کو پاور بیس بھی رہا ہے وہاں پہلے حکومت کی, جیسے کہ منظور صاحب نے کہا, تو فرق ہے اس میں. آئیسس کی تو کبھی حکومت نہیں تھی. آئیسس کی بھی حکومت نہیں. صحیح, ٹھیک ہے, میں اس ٹاپک کو جو ہے مزید طول دے سکتے ہیں, لیکن مجھے ایک جو میں چھوٹا سوال کر ریاض صاحب, آپ کے پاکستان کے لیے کیا سبق ہے؟ پاکستان کو مطلب مزید ایگریشن سٹارٹ کرنی چاہیے طالبان اور ان فورسز کے خلاف, کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ جہاں آپ نے کو ذرا سی بھی ڈھیل دی یہ ریٹریٹ کر جاتے ہیں. نہیں, اصل میں ایک جو مسئلہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب انہوں نے بات چیت کرانے کی کوشش کی تو اس کو سبوٹاژ کرنے میں میرے خیال میں افغان اپوزیشن کا, خاص طور پہ جو یہ عبداللہ ہیں,
ان کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. ان لوگوں نے یہ بات لیک کر دی کہ ملا عمر مر چکے ہیں اور اب ان سے کوئی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو بریک ڈاؤن ہوا بات چیت میں، اس کا ہی نتیجہ ہے. اس کی سننے یہ اسیوم کر لیا کہ یہ جو ہیں اب ان سے بات کر کے کیا فائدہ، یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. جو کہ بہت ہی حماقت ہے اس طرح کے ایسٹیمیٹ کرنا کہ بھئی یہ ایک آدمی چلا گیا تو یہ پوری آرگنائزیشن ختم ہو جائے گی. ملا اختر منصور کا یہ چیلنج تھا ٹو پروو کہ ہی ہیز واٹ اٹ ٹیکس ٹو لیڈ اینڈ ہی کین ہٹ اسٹرانگ. تو ایک طرح سے اس کا ریئیکشن بھی ہے، اس نے اپنی لیجیٹیمیسی کو ثابت کرنے کے لیے دوبارہ آرگنائز کیا اور ان کے اوپر کہ اگر وہ بات چیت چلتی رہتی اور یہ لوگ اس کو لیک نہ کرتے اس انفارمیشن کو تو ہو سکتا ہے کہ کسی نتیجے پہ وہ پہنچ جاتی. نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ خرابی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر خود ایسے عناصر ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ نہیں، طالبان جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے جن سے کہ ہمیشہ آپ کو مذاکرات کر کے جو ہے رکھنا ہوگا. نہیں، طالبان سے آپ کی بات صحیح ہے. پاکستانی طالبان میں عمران خان اور جماعت اسلامی چند ایک لوگ وہ آوازیں جو ہے دوبارہ سے وہ آوازیں دوبارہ سے جو اٹھیں گی کہ دیکھو بھائی ابھی جو ہے وہ 10,000 بھی چلے جائیں جو فوجی ہیں تو آخر میں پھر یہ کام وہاں پر یہی ہونا ہے کہ بڑے علاقوں میں جو ہے ہو جانا ہے. ابھی تو چلو جلال آباد بچا ہوا ہے، لیکن اگر یہ پاکستان کے ساتھ والے علاقے جو ہے وہ آ گئے طالبان کے کنٹرول میں تو پھر کیسے آپ جو ہے اپنی طرف سے طالبان کو قابو نہیں. اچھا، میں ذرا ٹاپک کو شفٹ کرتا ہوں، سمجھو آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. یہ میاں نواز شریف صاحب کا وزٹ ہوا یو این کے اندر اور انہوں نے تقریر بھی کی. ملیہ لودھی صاحب رہبو کا جا رہا ہے، انہوں نے بڑی اچھی ڈپلومیسی کی دہشت گردی کے حوالے سب چیزوں کے حوالے سے. لیکن آپ کس طرح سے میاں نواز شریف کا یو این کا وزٹ اور ان کی تقریر کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بات جو ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی. فراز کے جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ایک فوج کا پیغام تھا جو کہ نواز شریف نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا. اور جو ہے اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے بڑے سخت جو ہے مکالمات کا تبادلہ ہوا اور کسی بات ہو رہی، اسی کی جو ہے بات ہو رہی ہے کہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ کہا گیا کہ صاحب ہندوستان جو ہے وہ وہاں پر اس نے اپنی اتنی فوجیں جو ہے بٹھائی ہوئی ہیں کشمیر کے اندر، وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. یہ تو ہمیں اور یہ ہم سے جو ہے وہ بات نہیں کرتے. تو ہندوستان نے جو ہے وہ سیدھی سادھی بات ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ پہلے اپنے یہاں سے جو ہے یہ جو آپ نے بنے ہوئے ہیں اسپانسرز آف ٹیررزم، اس چیز کو آپ ختم کریں تو ہم آپ سے بات کریں. اور وہ مثالیں یہ دیتے ہیں کہ وہ جو بمبئی کا مسئلہ نہیں، وہ تو اس کے بعد ابھی جو نمبر 2 جس کو کہہ رہے ہیں وہ قصاب نمبر 2 جس کو کہ پکڑا جو ہے وہاں پر کشمیر میں جو ایسے جو ہے وہ ہوئے جس کے اندر کے فوجیوں کے اوپر حملے ہوئے، اس میں جو ہے لوگ ہلاک ہوئے، اس کے بعد جو ہے اس کو پکڑا وہاں پر. تو وہ جو ہے بنیادی طور کے اوپر بات وہیں پر آ کے اٹ گئی. اچھا، باہر کی دنیا جو ہے وہ اس جھنجھٹ کے اندر پڑنا نہیں چاہتی. وہ کوئی جو ہے بان کی مون صاحب نے بھی کہا کہ لوگ اپنے مسائل اپنے مسائل جو ہے آپ لوگ حل کریں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلنے والا جو ہے سوائے اس کے کہ اسی طرح جو ہے تنا تنی قائم رہے گی. کاش کہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس مسئلے کے ساتھ، ٹھیک ہے اس مسئلے کو آپ تسلیم کریں کہ ایک مسئلہ ہے، لیکن باقی آپ چیزیں جو ہے وہ شروع کریں، ان کے ساتھ جو ہے تجارت شروع کریں، آپس میں دوسرے تعلقات جو ہے بحال کریں. اس کے بعد شاید کوئی نیا راستہ نکلے بجائے اس کے کہ آپ اسی کے اوپر اٹکے رہیں. میرا خیال میں جو نواز شریف صاحب نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے بڑی سیریس پروپوزل دی ہے، 4 پوائنٹس ہیں جس میں بیسکلی یہ ہے کہ آپ کشمیر میں سیز فائر کو رسپیکٹ کریں، دونوں سائڈ ڈی ملٹرائز کریں کشمیر کو اور کشمیر کے بارے میں بات کریں بیٹھ کے. تو دیز آر آل سیریس پروپوزلس اینڈ دے نیڈ ٹو پرسیو دوز. اور اس میں جو آپ اگر انڈین انالسٹ کا ریئیکشن دیکھیں جو باقی جو ذرا سینسیبل قسم کے انالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مودی صاحب کی پالیسی ہے کہ وی وونٹ ٹاک ٹو پاکستان اباؤٹ اینی تھنگ ادر دین ٹیررزم، تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. کیونکہ یہ دس از اے ریئل ایشو. کشمیر کی ایشو جو ہے وہ کوئی ایسے آپ اس کو یو کی ناٹ جسٹ سمپلی سویپ اٹ انڈر دا رگ. دہشت گردی سے پاکستان نے خود سفر کیا. ہاں، تو یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو. پاکستان کے 50,000 جو ہے سویلین اور فوجی مار دیے گئے. تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے، ابھی ایون جو ابھی حال ہی میں ان کی ایک اسپیچ میں نے دیکھی، اس کے کامنٹس رپورٹ ہوئے پیپرز میں منموہن سنگھ صاحب کی کہ یہ سسٹین ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور تمام ایشوز پہ بات کریں. جو پہلے اے ایس دولت صاحب تھے جنہوں نے ابھی کتاب بھی لکھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کشمیر از اے ریئل ایشو، یو ہیو ٹو ٹاک ٹو پاکستان اباؤٹ. تو یہ جو رائٹ ونگ ہندو نیشنلسٹ پارٹی مودی صاحب آ گئے ہیں تو یہ بڑی ہارڈ لائن لے رہے ہیں. اور یہ صرف پاکستانی کے ساتھ ہارڈ لائن نہیں لے رہے ہیں. آپ کو پتا بھی نیپال میں کیا ہوا. نیپال نے کانسٹیٹیوشن پاس کیا جو انڈیا کو پسند نہیں، تو انہوں نے جناب ان کا بیسکلی اکنامک بلاکیڈ کر دیا، ان کا راستہ بند کر دیا انہوں نے.
इसी तरह म्यांमार से कुछ इशू हुई, कहने लगा भाई हम वी स्ट्रक डीप इनसाइड म्यांमार। तो ये जो बुलिंग की पॉलिसी है कि जनाब हम जो है अपने बजोर ताकत जो है हर बात मनवा लेंगे दूसरे मुल्कों से, ये बात चलने वाली नहीं है। लेकिन राजा इस वक्त पाकिस्तान इंडिया को क्या पड़ी है, क्या उनको लेवरेज है और पाकिस्तान के कश्मीर का इशू से बैठ के डिस्कस करें? मोदी साहब क्या नहीं कर रहे, भाई जैसा है वैसे ही उनके रहेगा। पास कोई चॉइस है ही नहीं, इसलिए कि जैसा मनमोहन सिंह ने कहा सबसे ज्यादा जो बड़ा इशू है, ग्रोथ जो लिमिट हो रही है इस वक्त पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी की, वो कश्मीर है। ये कश्मीर ऐसी इशू है कि जो कभी भी इट कैन टर्न इनटू अ रियल वॉर and that can be very costly to both of these countries, in fact not just the two countries but the entire region। तो आप इश्यूज को इस तरह अगर इग्नोर करेंगे और ये समझेंगे कि भाई हम बहुत ताकतवर हैं, हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है किसी से, तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पर अब एक बात निकलती है कि आप मोदी साहब क्या उनकी जो राइट विंग की जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनके सपोर्टर्स है, वो उनको प्लीज कर रहे हैं? वो जो हम बात करते हैं हमेशा कि मोदी साहब के बहुत सारे सपोर्टर बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन है, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पॉलिसी है, हाँ। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी वो बड़ी नाला है। यानी कुछ 6 महीने पहले जो सर्वे हुआ था बिजनेस कम्युनिटी का, उनकी एक एसोसिएशन है एसोचैम के नाम से, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया में, तो उसमें 80% लोग बड़े होपफुल थे कि मोदी के आने से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगी और तरक्की होगी, हालात बेहतर होंगे। अब जो सर्वे हुआ है ओनली 50% आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन इंडिया। तो वो लोग भी इनसे बड़े नाला हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने जो राइट विंग है एक्सट्रीमिस्ट, उनको बीफ बैंस करा रहे हैं इधर उधर जनाब। इसी तरह जो कई जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, उनके ऊपर हमले, उनके कई को मार दिया इन्होंने, एक्चुअली किल्ड सम पीपल। तो ये जो स्वीप कर रहा है, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसा कि पाकिस्तान में 80s में जिया के जमाने में था, वही रास्ता हिंदुस्तान इस वक्त अपना रहा है, लग कुछ ऐसा। ठीक है, मैं समंदर साहब आपकी तरफ आके आपसे ओपिनियन ले, तो समंदर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये रियाज साहब ने जो बातें की हैं कि भाई एक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ साउथ एशिया डिपेंड्स ऑन कश्मीर, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। और फिर लेकिन फिर वही पिछले हफ्ते हमने बात की कि क्या लेवरेज पाकिस्तान, क्या इसके अलावा क्या लेवरेज है ओवर इंडिया के, इंडिया बैठे टेबल के ऊपर कश्मीर का इशू डिस्कस करे और हल करे? क्या देखते हैं आप? नहीं, वो वाली बात जो है मुझे समझ में नहीं आती कि साहब इसके बगैर तो कोई जो है बात ही नहीं हो सकती। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों मतलब है? किसके बगैर? कि कश्मीर के बगैर इंडिया पाकिस्तान में बात कोई बात नहीं हो सकती है, इसका कोई तुक नहीं है ये कि भाई जो है पूरी की पूरी चीज का दारोमदार इसके ऊपर, ऐसी कोई जो है बात नहीं है जो है कि दारोमदार उसके ऊपर, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी जो है वो मिसालें हैं जहाँ पर के ऐसे तनाज़ात हैं जो कि मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है वो कारोबार हो रहा है। हाँ, दूसरी बात जो आपने कही उसके अंदर जान ये है कि भाई इस वक्त हिंदुस्तान का ये ख्याल है, चाहे वो सही हो कि ना हो, कि भाई जैसे पहले एक हो रहा था कि पाकिस्तान से लोग जा रहे थे, कुछ कश्मीर के अंदर कुछ मुस्तकिल एक हलचल मची हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्यों आपसे मतलब किस बात के ऊपर क्यों करें मुज़ाकरात आपसे? आखिर क्या तकलीफ है दूसरी पार्टी को, इंडिया को? जब कोई तकलीफ हो ना तब आके आपसे बात की जाए कि भाई आपकी वजह से तकलीफ है, चुनांचे कुछ इस तरह करें। आप जो है वो एक कमजोर मुल्क हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपसे जो है क्यों किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जाए? इस वक्त कम से कम हिंदुस्तान की जो है वो सोच ये है कि भाई हम बड़ी मईशत है, हम स्ट्रांग मुल्क हैं, तो आप स्ट्रांग है, बल्कि ये कि हम जो है हमारे अंदर ये फौजी ताकत मौजूद है कि हम आपके यहाँ से अगर कोई लोग कश्मीर के अंदर दाखिल होंगे उनको हम पकड़ लेंगे। लेकिन न्यूक्लियर पावर है दोनों ममालिक, अगर कभी जंग हो जाती है, कभी मगर क्यों? अच्छा, किस बात के ऊपर जंग हो जाए ये बताइए। यार कोई खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया हो जाता है, जिस तरह मुंबई का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था, जिसके अंदर जो भी इन्वॉल्व था और जो जो चीजें निकल के आ रही हैं, अगर इसी तरह का कोई वाकया हो जाता है तो जंग तो हो सकती है दोनों ममालिक। अब यही तो है ना कि हिंदुस्तान का जो है ये कहना है कि जो मुंबई वाला वाकया है वो तो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान का एक मसला है, उसका मसला जो है कश्मीर नहीं है। यानी अगर जो है किसी वजह से कश्मीर का मसला हल भी हो जाए, किसी तरह से सब लोग खुश भी हो जाएं, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान में ऐसे अनासिर हैं जो कि हिंदुओं से बुग़्ज़ रखते हैं, वो जाएंगे मारने के लिए। जब कैसा है ऐसा उनका ये ख्याल है, उनका ये ख्याल है। आपसे एक दो कुछ चीजें, एक दो सवाल से पहले तो सवाल ये कि ये क्या मसला है? समंदर साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि जी कश्मीर का मसला हल होगा तो बाकी पेशरफ्त होगी, उसके बाद जो है ना ईरान से जो गैस पाइपलाइन उसका मसला होगा, कारोबार का मसला, ये सब चीजें, लेकिन पहले कश्मीर हल हो। तो एक ये मसला। दूसरा नहीं, एक और सवाल मैं आपको एक साथ सवाल कर दूं। दूसरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के ने पाकिस्तान का और पाकिस्तान ने इंप्रेशन ही बना हुआ है कि ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान की पोजीशन वैसे ही कमजोर हो गई है कि जी हमारे मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी का एक मसला है और दहशतगर्द
पकड़े भी गए हैं, उसामा बिन लादेन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो हिंदुस्तान का तो ये इंप्रेशन है कि भाई यहाँ से दहशतगर्द हैं, आप खुद पकड़ के लेकर गए इतने बड़े दहशतगर्द को, तो ये इनका तो ये मसला है। तो आपकी जो पोजीशन है वो वैसे ही कमजोर हुई हुई है। नहीं, असल मसला मेरे ख्याल में ये है कि अभी तक जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट्स थी, मोदी साहब से पहले इवन वाजपेयी की गवर्नमेंट और उसके बाद जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, वो सब ने एग्री किया था कि पाकिस्तान के साथ कंपोजिट डायलॉग करना है। कंपोजिट डायलॉग का मतलब ये है कि तमाम इश्यूज के ऊपर आप ये नहीं कि जनाब कंडीशन लगा नहीं ये इस बात करेंगे इस पे नहीं करेंगे। तो ये मसला इंडिया ने क्रिएट किया कि जनाब जब बातचीत की बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीरियों से आप मिल भी नहीं सकते, अगर आप इनसे मिलेंगे तो हम आपसे बात तो ठीक है। और उसके बाद फिर कहा कि यूएन में जाके और हर जगह से टेररिज्म हमारा मसला और कोई मसला नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। दिस इज अ फंडामेंटल चेंज इन इंडियाज पोजीशन। और अगर ये इस वजह से कर रहे हैं कि ये समझते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, ये इतने स्ट्रांग नहीं कि पाकिस्तान को ये धमका के अग्री करा सकें किसी बात के ऊपर। इवन उनको ट्रबल हो रहा है नेपाल से और जनाब म्यांमार से और श्रीलंका से, उनकी धमकी में नहीं आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तो उनके मुकाबले बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो ये बिल्कुल अहमकाना इनके दिमाग का खन्नास है ये कि ये समझते हैं कि जबरदस्ती आप टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं किसी को। लेकिन आप इस चीज से एग्री करते हैं कि जी कश्मीर का मसला के अलावा भी, मतलब कश्मीर का मसला एक मसला है, लेकिन इसके अलावा जो पेशरफ्त होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। Composite dialogue. The word is composite dialogue. You cannot just simply say कि भाई ठीक है तुम नहीं करना चाहते composite dialogue मत करो, सिर्फ इस पे बात करो। तो यही तो मसला है, इसी पे तो अटका हुआ है मसला। ठीक है। जब तक we need to go back to the position जो continuously governments ने ली है, both India and Pakistan, since Simla agreement के तमाम issues के ऊपर बातचीत। तमाम issues के ऊपर समंदर साहब। बातें ठीक है, बातें सारी हो गई हैं। अगला एक जो लास्ट एक टॉपिक, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का वाकया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। दहशत इंतहा पसंदी दोनों ममालिक की तरफ से नजर आ रही है। यहाँ पर भी इंतहा पसंदी, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान के अंदर भी इंतहा पसंद जो है, और उसी का एक जो सिलसिला नजर आया कि जी बीफ खाने के ऊपर या गाय काटने के ऊपर एक शख्स को जो है वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। ये किस तरह का मैसेज मेरे ख्याल से अब ये इंडिया के अंदर भी एक इंतहा पसंद जो कुव्वतें निकल रही हैं, पाकिस्तान में भी ऐसी कुव्वतें हैं जो कि हिंदुओं के साथ और दीगर लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करती हैं। रियाज साहब किस तरह देखते हैं कि क्या सिलसिला है? लेकिन जिस तरह हुआ है ना ये वाकया, ये कोई ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियसली हो गया, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है। ये बड़ा ऑर्गेनाइज था। ये बाकायदा मंदिरों से ऐलानात हुए हैं, लोगों को उकसाया गया, जैसे पाकिस्तान में हुए ना कई इंसिडेंट्स ऐसे कि मस्जिदों से मौलवियों ने या क्रिश्चियंस को मारा, तो उस तरह का वाकया था ये। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको कहें कि यार एक हो गया और कोई नहीं है, ये बात सही नहीं है, इसलिए कि इंडिया में एक वेव है इस तरह के वाकयात की। ये नहीं सिर्फ मुसलमान, तो जाहिर है कि इजी वो वीक है, ज़रा इजी उनके लिए टारगेट है। जो हिंदू खुद हैं जो इनसे डिसएग्री करते हैं, उनमें से 3 के नाम तो अक्सर आज भी, बल्कि आज या कल के वॉशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक था जनाब प्रोफेसर कलबुर्गी नाम था उसका, वहाँ उसमें जो सदर्न स्टेट है कर्नाटका में। उसके अलावा एक डबोलकर एक नाम है, वो डिसिडेंट था, और एक और नाम है पंसारी। इन लोगों को मार दिया गया और उनके खिलाफ कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, हालांकि वो बाकायदा सोशल मीडिया में ट्वीट कर रहे हैं कि देखो ये मैसेज दे रहे हैं हम सबको, अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे तो यही हशर होगा जो इन लोगों का हुआ तुम्हारे साथ। तो ये मैं कहता हूँ कि सिचुएशन वही है जो कि पाकिस्तान में 80s में जो रेडिकलाइजेशन हुआ है ना, और पाकिस्तान जो भुगत रहा है उसका आज तक उसका जो खुमियाजा है, इंडिया उसी राह पे चल पड़ा है, और ये बहुत ही डेंजरस रास्ता है इंडिया के लिए। हाँ, नहीं जो है वो बिल्कुल मैं इससे जो है इत्तेफाक करता हूँ कि वैसे ही वाक़यात जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी जो हुए हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए तो बतदरीज वक्त के साथ ये असबियत जो है ये बढ़ती जा रही है। खुद पाकिस्तान का बनना जो है उस इलाके के सबसे बड़ा असबियत से लेस एक वाक़या है ये कि भाई आपने मजहब की बुनियाद के ऊपर एक जो है मुल्क बनाया। तो उसके बाद जो है वो ये चीज़ें जो है और गहरी से गहरी जो है वो होती जा रही हैं, और एक तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर
بنیادی طور کے اوپر ٹھیک ہے جمہوریت موجود ہو لیکن اندر سے جو ہے ہمیں ایک ناکام ریاست نظر آتی ہے جس کا کہ کنٹرول اپنے لوگوں کے اوپر نہیں ہے. اور یہ بات صحیح نہیں کہ مندروں سے ایک مندر سے کیونکہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ایک مندر میں جو ہے وہ جو وہاں کا اپنا ہے بیٹھا ہوا جو بھی تھا پریسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھ سے زبردستی کرائی گئی کہ تم یہ اعلان کرو کہ وہی محمد اخلاق جو ہے کہ گھر کے اندر گائے کا گوشت جو ہے موجود ہے. تو اس نے جو ہے اعلان کر دیا. اب وہاں پر جو ہے اور یہ بات بھی نہیں کہ صاحب پری پلان تھا وہاں پر جو ہے لوگ جمع ہوئے اور سب جو ہے چلے وہاں پر محمد اخلاق کے گھر پہنچے وہاں پر جو ہے جا کے توڑ دیا اوپر سے جو ہے چڑھ گئے اور پھر پکڑ کے جو ہے اس کو مارا. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو اس کا ایک لڑکا ہے محمد اخلاق کا وہ ایئر فورس کے اندر ہے انڈین ایئر فورس کے اندر. تو وہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جو ہے اب اس سے زیادہ کیا ہوگا حب الوطنی کے جو ہے آپ کا ایک سپور جو ہے وہاں پر جو ہے ٹھیک ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسائل ہیں اس سے بالا تر ہندوستان کے اندر جو اگر ہندو مسلم وائلنس ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. پاکستان میں بھی اگر پاکستان میں رہنے والے جو ہندو ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں اتنے ہی ان کو حقوق حاصل ہونے چاہیے جتنے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ہیں. اینڈ سیم تھنگ اپلائز ٹو انڈیا کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو بھی اتنے ہی حقوق اور اتنے ہی رائٹس ہونے چاہیے. اور بہرحال یہ اس طرح کے جو واقعات ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. ایک تو فرق یہ ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو ایک سیکولر ڈیموکریسی کہتا ہے اس کے کانسٹیٹیوشن میں سیکولرزم بلٹ ان ہے جبکہ پاکستان اپنے آپ کو سیکولر ڈیموکریسی نہیں کہتا ہے وہ اسلامک ریپبلک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 97% آبادی مسلمان ہے. انڈیا میں کوئی 80% آبادی ہندو ہے. تو ڈائیورسٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا از فار مور ڈائیورس دین پاکستان. ریلیجنس کے حساب سے بھی کیسٹ کے حساب سے بھی ریجنس کے. تو اگر یہ جو تعصب کی فضا چل پڑی وہاں پر تو یہ انڈیا کے لیے بہت ڈینجرس ہے. اور انڈیا کیونکہ اتنا بڑا ہے لہٰذا اس کے نیبرس کے لیے بھی یہ بہت ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے سمجھ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں میں جو ہے وہ یہ بات کہوں گا کہ اس پورے علاقے کے اندر ہی ہے یہ ایک پوری دنیا میں مجھے ایسا نظر علاقے کی نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے کہ رائٹ ونگ کی اور ایک انتہا پسندی کی سوچ جو ہے وہ لیکن چل رہی ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا نا کہ ویجیلانٹی جسٹس تو نہیں ہو رہا کہ جو ہے لوگ ایک نکلے گروہ اور آ کے جو ہے مارنا پیٹنا بہت انفارچونیٹ ہے. آڈینس آپ نے ریاض صاحب کی اور علی سمندر صاحب کی گفتگو سنی. انفارچونیٹ واقعات ہم نے ڈسکس کیے. اللہ کرے کہ اگلی دفعہ جب ہم شو کریں کوئی ایسا انفارچونیٹ واقعہ نہ ہو. امریکہ کے اندر جو اوریگن کے اندر ایک سانحہ ہوا معصوم لوگوں کی جانیں گئی. ہندوستان میں بھی سانحہ ہوا پاکستان میں بھی سانحات ہو رہے ہیں. امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ سانحات کم سے کم ہو. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز سے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.